وہ بدھ کی ایک سرد شام تھی جب مجھے موبائل فون پر SMS موصول ہوا جسے پڑھتے ہی سرد موسم میں بھی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس SMS میں کیا لکھا تھا؟ نوک جھوک کی ویڈیو میں وہی قصہ بیان کروں گا۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ جب پنجاب یونیورسٹی نے مجھے تعلیم سے آراستہ کرنے کا بھاری پتھر اٹھایا تو ساتھ ہی میرے قیام کا بندوبست پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 17 میں ہوا۔ ہاسٹل کی طعام گاہ جسے عرف عام میں میس کہا جاتا، وہاں بدھ کے روز ایگ فرائیڈ رائس پکتے جو یونیورسٹی بھر میں مقبول اور مرغوب تھے، اور لوگ دور دور سے بدھ کے روز ہاسٹل نمبر 17 کا رخ کرتے۔ اب قانونی طور پر کسی ہاسٹل کے میس میں صرف اسی ہاسٹل کے طلباء کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ اجازت ضرور ہوتی ہے کہ اپنے ہمراہ مہمانوں کو بھی میس سے کھانا کھلا سکیں۔ ایک رہائشی طالب علم نے جتنے بھی مہمانوں کو کھانا کھلایا اس کا اندراج کر لیا جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کا بل وصول کر لیا جاتا ہے۔ تو بدھ کے روز ہاسٹل نمبر 17 کے طلباء کے ساتھ ساتھ ان کے مہمان بھی آتے۔ کچھ مہمان زبردستی کے ہوتے، کچھ کو باقاعدہ دعوت دے کر بلایا جاتا۔ طعام گاہ کے باہر سرخ رنگ کا ایک بلب لگا تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا تو سرخ رنگ کا بلب جلا کر آگاہ کر دیا جاتا۔ منتظر افراد کو دور سے ہی پتہ چل جاتا کہ کھانا کھل گیا ہے۔ کھانا عموماً مغرب کی نماز کے بعد لگایا جاتا، لیکن بدھ کے روز سرے شام ہی میس کے دروازے پر بھیڑ لگ جاتی اور ہر کوئی منتظر آنکھوں سے سرخ بلب کو دیکھتا رہتا کہ کب یہ چمکے اور کب شکم کی آگ ٹھنڈی کرنے کا سامان ہو۔ کوئی بہت زیادہ بیتاب ہو جاتا تو میس کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگتا۔ کبھی انتظار زیادہ بڑھتا تو لڑکے دروازہ اکھاڑنے کے درپے ہو جاتے۔ آخر دروازہ کھلتا، سرخ رنگ کی بتی جلتی اور ہڑبونگ مچ جاتی۔ سارا ہجوم کرسیوں کی جانب یلغار کرتا۔ تیز ترار لڑکے بھاگ کر نہ صرف اپنی نشست پر قبضہ کرتے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کرسیوں کو تھوڑا سا جھکا کر میز کے ساتھ ٹکا دیتے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ کوئی دوسرا امیدوار اس کرسی پر میلی نظر نہ رکھے، یہ بک کر لی گئی ہے۔ اب چاولوں کی بھری پلیٹیں میزوں پر دھر دی جاتی اور کھانے والے ٹوٹ پڑتے۔ چمچوں کے پلیٹوں سے ٹکرانے کی آوازوں سے ساری پنجاب یونیورسٹی گونجنے لگتی۔ لڑکے ایگ فرائیڈ رائس کھاتے کم تھے، انڈیلتے زیادہ تھے، کیونکہ انہیں اپنی پلیٹ ختم کر کے سپلی منگوانی ہوتی تھی۔ سپلی لفظ کا یہ انوکھا استعمال بھی پنجاب یونیورسٹی آنے کے بعد ہی معلوم ہوا۔ عام طور پر کوئی کسی پرچے میں فیل ہو جائے اور دوبارہ امتحان دینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں مضمون میں سپلی آئی ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز اور کینٹینز میں پہلی پلیٹ ختم کرنے کے بعد اسی پلیٹ میں اضافی کھانا منگوانے کو سپلی لانا کہا جاتا، جسے دیگر جگہوں پہ گریوی لانا کہا جاتا ہے۔ اضافی سپلیاں منگوانے کی کوئی حد مقرر نہ تھی، تو لڑکے ایگ فرائیڈ رائس کی ایک پلیٹ ختم کرنے کے بعد کئی سپلیاں منگواتے اور اس وقت تک منگواتے رہتے جب تک تھک نہ جاتے۔ جو لڑکے پہلے حلے میں سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہتے وہ حسرت بھری نظروں سے کوئی جگہ خالی ہونے کا انتظار کرتے اور دعا کرتے کہ ان کی باری آنے تک ایگ فرائیڈ رائس ختم نہ ہو جائے۔ تو وہ بدھ کی ہی ایک سرد شام تھی جب مجھے ساتھ کے ہاسٹل میں قیام پذیر ایک کلاس فیلو کا SMS ملا۔ لکھا تھا کہ ہم آپ کی طرف ایگ فرائیڈ رائس کھانے آ رہے ہیں۔ کچھ تو میں طبیعت سے ہی کنجوس ہوں، کچھ پیغام میں بھی ابہام تھا۔ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، اس سے یہ تو معلوم ہوتا تھا کہ آنے والوں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے، لیکن کتنی ہے یہ پتہ نہ چلتا۔ تو پیغام پڑھتے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے، سردی میں بھی پسینہ آنے لگا،
घबराहट में कुछ ना सूझा तो मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया कि बाद में कह दूंगा तुम्हारा मैसेज मिला ही ना था। वो कौन सा व्हाट्सएप का ज़माना था कि ब्लू टिक पैगाम पढ़ने की चुगली कह सुनाता। मोबाइल फ़ोन ऑफ करने के बाद दिमाग में आई कि भाई वो तो आन धमकेंगे, फिर क्या करूँगा। फिर सोचा कि कहीं छुप जाता हूँ और ऐसी जगह छुपता हूँ जहाँ मौजूदगी का वो मेहमान तसव्वुर भी ना कर सके। मुश्किल वक्त में खुदा याद आया तो मस्जिद चला गया, वहाँ नमाज मगरिब अदा की, सुन्नतें पढ़ीं, नफल भी पढ़े, फिर हाथ उठाए और अगले पिछले तमाम गुनाह बख्शवाने की दुआ करने लगा। दुआ करता जाता और साथ साथ हिसाब भी लगाता जाता। अब वो दोस्त मेरे कमरे के दरवाजे पर आए होंगे, अब वो कमरे के दरवाजे पर लगा ताला देखकर मुझे फ़ोन मिला रहे होंगे, उन्हें फ़ोन बंद मिला होगा तो मुझे ढूंढने निकले होंगे, हॉस्टल का कोना कोना छान मारा होगा। अब वो मायूस होकर वापस जा रहे होंगे, अब वो वापस चले ही गए होंगे। इस मकाम पर पहुंचकर दुआ में उठे हाथ गिराए तो चंद आंखें मस्जिद के दरवाजे से अपनी जानिब घूरती दिखाई दी। जिनसे बचने को अल्लाह के घर में पनाह ली थी वो पहुंच चुके थे और अब फरार का कोई रास्ता न रहा था। खैर, मैंने शिकवा कुना नज़रों से आसमान की तरफ देखा और मरे मरे कदमों से मेस की तरफ चल दिया। वहाँ दूर से ही सुर्ख बत्ती जलती नज़र आ गई, गोया के खाना खुल चुका था, लेकिन मामूल के बरखिलाफ भीड़ थी ही नहीं। मेस पहुँचा, उनसे एग फ्राइड राइस तलब किए तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदे की दुआ सुन ली थी। उस रोज़ बुध के रोज़ एग फ्राइड राइस के बजाय मिक्स सब्ज़ी बनी थी।